لاہور تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک کا مرکز بن گیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر کی قیادت میں قافلہ لاہور پہنچ گیا۔ تحریک انصاف پنجاب اور خیبر پختونخوا کی پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس طلب، احتجاجی تحریک کی حکمت عملی مرتب کی جائے گی۔ پی ٹی آئی کارکنوں کی ممکنہ گرفتاری، وکلاء نے کارکنان کو 5 اگست تک عدالتوں میں پیش ہونے سے روک دیا۔ ذرائع کے مطابق گرفتاریوں کا سلسلہ 5 اگست تک جاری رہ سکتا ہے۔ وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تو اگلی پیشی پر منسوخ کروائے جا سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو بکاؤ قرار دے دیا، کہا اسمبلیاں بکی ہوئی ہیں، بکاؤ حکومت کا حصہ نہیں بن سکتے۔ خیبر پختونخوا میں جعلی مینڈیٹ کی حکومت ہے، تحریک انصاف کے پاس اکثریت ہے، کوئی تبدیلی لانا چاہیں تو وہ خود ہی لا سکتے ہیں۔ احتجاج کی تو بھائی جو ان کو کام آتا ہے وہ وہی کریں گے نا۔ خیبر پختونخوا کے پھر فنڈ نکلوائے جا رہے ہیں جھونکنے کے لیے اس تحریک کے اندر۔ ایم پی ایز ایم این ایز کو دھمکیاں دینی ہیں انہوں نے کہ ان کو نکلنا چاہیے۔ تو پنجاب کے اندر الحمدللہ پہلے بھی پنجاب نے رسپونڈ نہیں کیا تھا، اب بھی پنجاب نے رسپونڈ نہیں کرنا تو ہمیں کوئی خاص فرق پڑتا نہیں۔ پی ٹی آئی کو صرف احتجاج کرنا آتا ہے، وہی کریں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے فنڈز تحریک میں جھونکنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا، پہلے بھی پنجاب کے لوگوں نے احتجاجی تحریک پر رد عمل نہیں دیا تھا، اب بھی کچھ نہیں ہوگا۔ صحت کارڈ بند کرنے پر پروپیگنڈا کیا گیا، یہ نواز شریف کا منصوبہ ہے جو جاری ہے۔ بلوچستان کو پاکستان سے کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا، دہشت گردی کو کچلنے کے لیے ریاست کو اب سخت ایکشن لینا ہوگا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے معطل ارکان کے معاملے پر پیش رفت، حکومت نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ صوبائی وزراء مجتبیٰ شجاع الرحمان، خواجہ سلمان رفیق، رانا ارشد، سمیع اللہ خان اور احمد اقبال شامل۔ پیپلز پارٹی کے علی حیدر گیلانی، کاف لیگ کے چوہدری شافع اور آئی پی پی سے شعیب صدیقی مذاکراتی کمیٹی کا حصہ۔ اپوزیشن لیڈر بھی اسپیکر کو مذاکراتی کمیٹی کے نام دیں گے۔ اپوزیشن اور حکومت اتحاد کی مذاکراتی کمیٹی کا دوسرا سیشن کل ہوگا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو صدر بنانے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر زرداری سے استعفیٰ لینے کی افواہوں کو مسترد کر دیا۔ ایک انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا، فیلڈ مارشل نے کبھی صدر بننے کی خواہش ظاہر کی اور نہ ہی ایسی کوئی تجویز زیر غور ہے۔ میڈیا میں صدر زرداری کے استعفے سے متعلق گردش کرنے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ صدر زرداری، فیلڈ مارشل اور میرے تعلقات باہمی احترام اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے مشترکہ عزم پر مبنی ہیں۔ اس سے پہلے محسن نقوی بھی صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کے خلاف چلائی جانے والی مہم کی منظم سازش قرار دے چکے ہیں۔ کرپشن اور سفارشی کلچر ختم کر کے میرٹ اور شفافیت کو فروغ دیا۔ مجھے یقین تھا ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے پائے، ہم نے ذمہ داری اٹھائی اور متحد ہو کر آگے بڑھنے کا عزم کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اڑان پاکستان سمر اسکالرز پروگرام کے لیے منتخب طلباء سے خطاب، کہا مؤثر اقدامات سے اقتصادی شعبے میں اشاریہ بہتر ہوئے۔ ایف بی آر میں ڈیجیٹلائزیشن کے عمل نے حقیقت کا روپ دھار لیا۔ پہلگام واقعے پر افسوس ہے، پاکستان کا اس میں کوئی کردار نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری کا مظفر آباد کا دورہ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی آزاد کشمیر کی سول سوسائٹی کے ساتھ خصوصی نشست، شرکاء اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے درمیان سوال و جواب کی جامع نشست کا اہتمام۔ شرکاء نے کہا، کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان اور کشمیر کو جدا نہیں کر سکتی۔ کشمیری عوام کل بھی پاکستان کے ساتھ تھے اور ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہیں گے۔ شرکاء کی جانب سے ڈی جی آئی ایس پی آر کو کشمیری ثقافتی لباس پیش کیا گیا۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ پاکستان اور بحرین کا دہشت گردی کے خلاف تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ایک روزہ دورے پر بحرین کے دارالحکومت منامہ پہنچ گئے۔
وزیر داخلہ جنرل شیخ راشد بن عبداللہ نے محسن نقوی کا استقبال کیا۔ منامہ فورٹ آمد پر محسن نقوی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بحرینی ہم منصب سے ملاقات، دہشت گردی، انسانی اسمگلنگ اور منشیات کے خاتمے کے لیے دو طرفہ اشتراک پر بات چیت، سیکیورٹی تعاون مزید بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ محسن نقوی نے بحرینی ہم منصب کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ پاکستان اور آذربائیجان میں قانونی تعاون کے معاہدے پر دستخط، وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر طارق کا باکو کا سرکاری دورہ، آذربائیجان کے وزیر اعظم اور چیف جسٹس سپریم کورٹ سے ملاقات، قانونی اصلاحات، عدالتی نظام کی ڈیجیٹلائزیشن اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ فریقین نے قانون اور انصاف کے شعبے میں مضبوط اور دیرپا اشتراک عمل کا عزم دہرایا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے ججز کے خلاف شکایات نمٹانے پر نام پبلک کرنے کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل سروسز رولز 2025 کا مسودہ منظور۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس، ججز کے خلاف شکایات کا جائزہ لیا گیا۔ 19 شکایات متفقہ طور پر خارج، 5 شکایات کو مؤخر کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس نے مزید 5 یوٹیوب چینلز کی بندش کا حکم معطل کر دیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے سماعت کی۔ مختوم شہاب الدین اور یا مقبول جان، عبد القادر، عزیز انور اور عمیر رفیق کے یوٹیوب چینلز کی بندش کا عدالتی حکم معطل کر دیا۔ سینئر صحافی حبیب اکرم کی عدم دستیابی کے باعث ان کی اپیل پر فیصلہ نہ ہو سکا۔ عدالت نے گزشتہ روز متی اللہ جان اور اسد طور کا یوٹیوب چینل بحال کرنے کا حکم دیا تھا۔ خیبر پختونخوا سے سینٹ کی خواتین نشستوں پر امیدواروں کی فہرست جاری، 2 خالی نشستوں پر 2 امیدواروں کے کاغذات جمع۔ الیکشن کمیشن کے مطابق خواتین نشستوں پر پی ٹی آئی کی 5 خواتین نے کاغذات جمع کرائے، نون لیگ کی 2، جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کی 1 خاتون نے بھی کاغذات جمع کروائے۔ اسرائیل غزہ میں خون کی ہولی کھیل رہا ہے۔ 2.25 ارب مسلم آبادی اسرائیل کا ہاتھ نہیں روک سکی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا اقوام عالم غزہ میں اسرائیلی مظالم روکنے کے لیے بھرپور اقدامات کرے، اسرائیل کی سفاکیت کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی اندوہناک بمباری نہ تھم سکی، صبح سے اب تک مزید 60 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے۔ خان یونس، دیر البلح اور بیت اللحیہ سمیت غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری، انسانی امداد کے مراکز پر بھی وحشیانہ حملہ۔ روٹی کے ایک لقمے کی تلاش میں 27 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ دوسری جانب مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکار آپے سے باہر ہو گئے۔ انتہا پسند صہیونیوں نے 20 سالہ فلسطینی نیاد امریکی شہری سیف اللہ کو بے رحمی سے تشدد کر کے قتل کر دیا، جبکہ ایک اور فلسطینی نوجوان حسین الشلابی آبادکاروں کی فائرنگ کا نشانہ بنے۔ انہوں نے واقعے کو ناقابل تصور ظلم قرار دیتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ سے فوری اور غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ اور پاکستان کے معروف ٹیسٹ کرکٹر نذر محمد کی 29ویں برسی، پاکستان کی جانب سے بین الاقوامی کرکٹ میں پہلی گیند کا سامنا کرنے، پہلا رن بنانے اور پہلی ٹیسٹ سنچری کرنے کا اعزاز نذر محمد کے نام ہے۔